مفتی صاحب 70 سال ہو گئے ہیں. پاکستان جس وقت بنا تھا تو اس کے چند سال کے بعد جرمنی کی گورنمنٹ کو اور سنگاپور کی گورنمنٹ کو پاکستان نے قرضے دیے، معاشی طریقے سے بھی ان کو سپورٹ کی. دنیا کی جو اس وقت ٹاپ کی 3-4 ایئر لائنز ہیں ان کو پی آئی اے نے ہیلپ کی اسٹیبلش کرنے کے لیے، جن میں ایمریٹس ایئر لائن بھی شامل ہے، اتحاد بھی ہے، سنگاپور ایئر لائن بھی ہے، ملیشین ایئر لائنز ہے. یہ بہت ساری وہ ایئر لائنز ہیں جن کو اسٹیبلش کرنے میں ٹریننگ دی پی آئی اے نے. آج ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ نہ ہمارے پاس پینے کا پانی ہے، نہ ہمارے پاس ہیلتھ کیئر فیسلٹیز ہیں، نہ ہمارے ہاں کچھ سڑکیں ہیں، نہ ہاسپٹل ہیں. یہ کس طرح ہم بلڈ کر سکتے ہیں، کس طرح استحکام پاکستان میں لا سکتے ہیں کہ کم از کم آپ کی اور ہماری زندگی میں پاکستان کے لوگوں کو یہ بنیادی ضروریات میسر آ سکیں؟ بالکل. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس بار پھر آپ نے مجھے اسٹوڈیو میں دعوت دی اور دو بڑے اچھے اور سینسیٹیو ٹاپک آپ نے چوز کیے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اسلامی نقطہ نظر ہمیں ان ٹاپکس کے حوالے سے پیش کرنا ہوتا ہے، اور اسلام ایک فطرت کے دین ہے کہ اسلام جو بات کرتا ہے وہ سمجھے کہ فطرت کی آواز ہے. تو اس حوالے سے کہ پاکستان کے اندر معاشی استحکام جو ہے کس طریقے سے پیدا ہو سکتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے در حقیقت یہ عدل اور انصاف جو ہے اس کو بنیاد بنایا ہے کائنات کی خوشحالی کی. یہی وجہ کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت جو کی اور دنیا میں خلافت عرضی ان کو دی گئی، اس کی بنیاد عدل ہی کے قیام کے لیے تھی. تو یہ بات آپ یاد رکھیں کہ عدل یہ وہ بہت بڑی بنیاد ہے کہ جس سے کسی ملک میں یا دنیا کے خطے میں امن اور خوشحالی آتی ہے. کیوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک اور وطن جو ہے یہ ایک باغ ہے، بمنزلہ ایک باغ کے ہے جس کے اندر ہر طرح کے پھول اور ہر طرح کے فروٹس موجود ہیں. اور اس باغ کی جو باڑ ہوتی ہے وہ حکومت ہوتی ہے، اور حکومت طاقت کا دوسرا نام ہے. اور اس طاقت کے ذریعے سے ملکی اقدار اور اسی طریقے سے دین اور مذہب و ملت کی سنتیں زندہ کی جاتی ہیں. اور سنت جو ہے وہ سیاست کا دوسرا نام ہے، کیونکہ سنت وے آف لائف ہے، اور سیاست جو ہے وہ زندگی کا ایک لاہ عمل اور زندگی گزارنے کا طرز عطا کرتی ہے. اور اس کے لیے ایک نظام کی ضرورت ہے. اس نظام کو چلانے والا حاکم وقت ہوتا ہے. تو گویا کہ حاکم وقت نظام کا دوسرا نام ہے. اور نظام کو تقویت دینے والی فوج ہوتی ہے. ملک کی فوج نظام کو تقویت دیتی ہے. جیسے کہ بادشاہ کے دو جو ہے مقوی ہوتے ہیں، ایک تقویت دینے والے مشیر ہوتے ہیں جو مشورے دیتے ہیں، اور دوسرا اس کو فزیکلی تقویت دینے والی نفاذ کی تقویت دینے والی فوج ہوتی ہے. تو یہ دونوں معاونین ہوتے ہیں نظام اور بادشاہ کے. اور یہ گویا کہ ایک جماعت ہے جو دونوں جو ہے وہ بادشاہ کے معاونین ہیں، اور یہ ظاہر جماعت کی شکل میں ہے. اور جماعت کی پرورش مال سے ہوتی ہے، اور مال ایک روزی ہے، اور روزی رعایا اکٹھا کرتی ہے. رعایا کماتی روزی، کوئی زراعت کے راستے سے، کوئی صنعت کے راستے سے، کوئی تجارت کے راستے سے وہ روزی اکٹھی ہوتی ہے. وہ روزی جو ہے ظاہر ہے کہ اس فوج اور معاونین بادشاہ پر خرچ کی جاتی ہے. اور رعایا جب یہ روزی اکٹھی کرتی ہے تو رعایا جو ہے وہ گویا کہ اس ان ماتحت لوگوں کا نام ہے جو بادشاہ کے ماتحت ہے، وہ پوری قوم رعایا کہلاتی ہے. اور رعایا کی بنیاد جو ہوتی ہے ان کی آباد کاری اور خوشحالی کی بنیاد عدل پر ہوتی ہے. تو ان کے اندر عدل جب تک جاری ساری رہتا ہے تو وہ اس کے اندر خوشحالی آتی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ روزی کماتی ہے. کوئی جو ہے وہ عشر کی شکل میں، کوئی زکوٰۃ کی شکل میں، کوئی صدقات کی شکل میں، ایون ہے کہ اگر کوئی ذمہ ہے غیر مسلم تو وہ خراج کی شکل میں وہ آپ کو جو مال دیتا ہے، اور ملک کا خزانہ سٹرونگ ہوتا ہے، اور وہ مال فوج اور عوام ملک پر خرچ ہوتا ہے، اور جس کے ذریعے سے نظام تقویت پکڑتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ بنیاد کیا نکلی؟ عدل نکلی. عدل کی اگر پہلی اینٹ وہ اگر درست ہے تو پوری عمارت جو ہے پوری حکومت اور سلطنت کی بالکل درست رہتی ہے، اور پورا نظام سموتھلی چلتا ہے. لیکن اگر بنیاد پہلی جو اینٹ عدل کی وہ اگر ٹیڑھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عمارت چلنے والی نہیں ہے. تو آپ جیسے بتا رہے کہ پاکستان میں شروع میں یہ حالت تھی کہ جرمنی کو قرضے دیے، اور یہ حالت تھی کہ پی آئی اے نے اور بڑی بڑی ایئر لائنوں کو پیدا کیا. اس کا مطلب ہے کہ شروع کے چند سال کہ ظاہر ہے کہ ایک دو قومی نظریے کے تحت یہ وجود میں آیا تھا. تو ہو سکتا ہے کہ شروع کے چند سالوں میں جس سینسریٹی کے ساتھ حکمران اور اسی طریقے سے ایوان کے اندر بیٹھے لوگوں نے کام کیا ہو تو وہ عدل کی بنیاد پر ہو، جس کی وجہ سے ملک ایسا خوشحال تھا کہ یورپ کے قرضے دے رہا تھا. لیکن پھر آہستہ آہستہ دنیا پرستی، نفس پرستی داخل ہوئی ہوگی، یا غیروں کی جو ہے وہ ریشہ دوانیاں دخیل ہو گئی ہوں گی. نتیجہ ہے کہ وہ بنیاد ہل گئی. جب عدل کی بنیاد ہلی، کرپشن نے جگہ لے لی، تو آج پھر وہی ہوگا کہ پینے کا صاف پانی مہیا نہیں ہے اور کھانے کی روٹی
حاصل نہیں ہے.